الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، والصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. الحمدللہ رب العالمین بک نستعین. اللہ تعالیٰ کا احسان سے قرآن کریم ہم سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی مکمل عامل، حافظ، قاری اس بارے میں علم پورا نہیں جان سکتے جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. الحمدللہ رب العالمین. جتنا ہے ہمارے پاس کم از کم اس پہ عمل کریے گا تو بہتر ہوگا، کیونکہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بتائے ہیں وہ بہت ضروری ہے ہم تک پہنچنے کے لیے اور تمام تک پہنچنے کے لیے. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جوڑا ہے. لوگوں نے نہیں کہا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. یہ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے. حدیث کا معنی جو بتائی گئی بات زبان مبارک سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات ہے. یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے. ہمارے سب کے نبی، چار اماموں کے نبی، ختم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. تو آپ نے فرمائے یہ سورۃ البقرہ اور آل عمران یہ دونوں جوڑا ہے. آپ نے 6 الفاظ بتائے. آپ یہ ریکارڈ بعد میں ڈال کر لکھ لینا، اب سن لیجئے گا پھر ڈال کر لکھ لیجئے گا نوٹس، کیونکہ آپ اگلے والوں تک پہنچا دیں، ہماری نسل تک پہنچا دیں. میں سب لکھ رہی ہوں کیوں؟ جتنا ہے ہمارے دماغ میں سب جگہ سے 4-5 کتابوں سے لیے ہوں گے، 4-5 علماء سے لیے ہوں گے، سب سے لے کر ایک جگہ ملا دو تو کیا بات ہو جاتی. پھول جب گنتے ہیں، پھولوں کی خوشبو الگ الگ لڑیاں ہوتی ہیں، الگ الگ لڑیوں کی الگ الگ خوشبو ہوتی ہے. ایک ہی لڑی میں تھوڑے سے موگرے کے پھول، تھوڑے سے چمپے کے پھول، تھوڑے سے وہ سوئی کی پھول جو آتے ہیں خوشبو کے وہ والے پھول، اور موگرے کے پھول اور کنکمرا، چنبیلی اور بولو پرسوں میں کیا کر رہی تھی، کون سے پھول؟ وہ رجنی گندھا بہت زیادہ خوشبو دیتی ہے. یہ سارے پھول ملا کر ایک لڑی میں گون دیں گے تو خوشبو کیسی ہوگی؟ پاگل ہو جائے گا انسان، سنبھال نہیں پائے گا، دیوانگی ہو جائے گی. اللہ اتنی خوشبو، یہ ساری خوشبو ہیں، یہ پورے قرآن پوری خوشبو ہے. چمن ہے، یہ باغ ہے جنت کا، یہ جنت ہے. یہ جو ہم سمیٹنے کے لیے کبھی سورہ بقرہ میں تھوڑا ہوتا ہے، کبھی آل عمران میں ہوتا ہے، کبھی النساء میں ہوتا ہے، کبھی المائدہ میں ہوتا ہے، کبھی الاعراف میں ہوتا ہے، انفال میں کبھی ہوتا ہے، کبھی سورہ محمد میں ہوتا ہے، سورۃ القصص میں ہوتا ہے. یہاں تھوڑا، وہاں تھوڑا، وہاں تھوڑا، یہاں تھوڑا، ہر جگہ پہ ہو. اس لیے عالم کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ سے دعا کرو ہم عالم نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے جو رب کو پسند ہے. ٹھیک ہے؟ صرف لوگ ایک ہی سورہ پڑھتے ہیں، سورۃ الرحمن، باقی سورے نہیں پڑھیں گے. جن کا کچھ ہو گیا سورہ بقرہ ڈال لیں گے شیطان کو بھگانے کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں. قرآن ایسا نہیں ہے، عمل کے لیے ہے. اب ہم نے سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. کیا دعا کرے؟ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ اللہ تعالیٰ ہیں، آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ رحم کرو، آپ مہربانی کرو. ہم تمہاری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور سے نہیں مانگتے ہیں. ہمیں سیدھا راستہ تو دکھا، ان لوگوں کا جو نبیوں نے چلے ہیں، نہ ان لوگوں کا جو یہودی و نصارہ چلے. آمین کہہ دیا. اس کا پورا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں سورۃ البقرہ میں، سورۃ آل عمران میں، سورۃ النساء میں، سورۃ المائدہ میں. دس از دا چیپٹر.
ہم سنتے ہیں کئی کئی علماء کے پاس کیا کیا کی باتیں سنتے، اصل جو مقصد ہے وہ مقصد کو نہیں پاتے۔ اب ایک باڈی ہے، اب ہمارے گھر میں باڈی ہے 3 اڑی کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے 3 اڑی میں دی ہے الحمدللہ۔ پانی 4 رنگ کے 2 رنگ کے بعد پانی آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی چھوٹی جگہ میں پانی دی۔ اب میں ڈالوں گی پانی میں رسی صرف ڈالوں گی تو پانی نہیں آئے گا، اس کے ساتھ مجھے ڈول ڈالنا پڑے گا، ایک بکیٹ ڈالنی پڑے گی۔ بکیٹ کتنی بڑی میں ڈالوں گی اتنا مجھے پانی ملے گا۔ چھوٹا تنبالو چھوٹی جگہ پہ میں ڈالوں گی، چھوٹا سا کین میں پانی آئے گا یا بڑی بنگی میں پانی آئے گا، ڈپینس میں کتنا اندر ڈالوں گی اتنا نکلے گا۔ جتنا قرآن کریم گہرائی سے پڑھو گے اتنا عمل میں اترو گے۔ یہی وجہ ہے رمضان کریم میں ہم سب نے جو معنی تفسیر سب پڑھنے کے بعد ہم میں سے کتنے کیا کیا عمل کرے۔ میں گزارش کرتی ہوں چند باتیں مجھے بتاؤ تاکہ دنیا میں پھیلے یہ بات کہ قرآن سے واقعی عمل میں ہم میں تبدیلی آتی ہے کہ ہم نے وہ چھوڑ دیے دنیا میں وہ چیز کو۔ کیا ہے وہ؟ آپ نے رمضان کریم میں تفسیر سیکھے، کیا وہ تمہیں دل کو لگی بات قرآن سے؟ کیا چھوڑا دنیا میں آپ نے؟ کیا اپنایا؟ بولو، نہیں آتا موقع چلا گیا، زندگی بھی نہیں آتی، یہ یاد رکھ لینا۔ میرے سجدے لمبے ہو گئے اور کبھی کبھی ذرا دیر کر لیتی تھی۔ پردہ بعد میں پردہ پڑھیں گے۔ ہاں پردہ تو الحمدللہ پورا پکا ہو گیا، پہلے کرتے تھے؟ ابھی بھی تھوڑا تھوڑا ادھر کیا چیز چھوڑے تم نے اللہ کی؟ خالی ہونا۔ نقاب یعنی چہرہ بند کر۔ کیا کرے آپ لوگ؟ ہاں نقاب ڈالنا شروع کر دیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کریم میں چہروں کو بھون گا میں، ہاں جیسے روٹی ہے نا ایسے پلٹ پلٹ کے بھونوں گا میں۔ کیا لگائیں گے؟ پیٹرول کی چھلکیاں جو ہوتی ہیں ویسے ڈال ڈال کے جلائیں گے۔ ہم ڈر گئے، اللہ تعالیٰ کی خاطر ہم نے چہروں کو بند کیا۔ آپ کیا کریں؟ نقاب چہرے کا اثر بہت ہوا، چہرے کا اثر سب کو بہت ہوا۔ کیا بدلے؟ بولو، رمضان میں کیا فرق پڑا تفسیر کے بعد؟ ہاں پوری نماز ادا ہو رہی 5 وقت کی، مردوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا، نہیں ملنا، گلے نہیں ملنا، غیر مردوں سے نہیں ملنا، یہ اجتناب کرے، ہم پرہیز کرے۔ ورنہ ہر مرد سے ہاتھ ملاتے تھے، مرد میں عورت میں فرق نہیں سمجھتے تھے، وہ زنا کی بات ہوتی تھی ہم سمجھتے نہیں تھے۔ کہاں سے سیکھے؟ قرآن کریم میں۔ قرآن کریم کے اندر کی گہرائی میں جیسے اترو گے، قرآن کریم کی گہرائی میں جیسے اترو گے جان پاؤ گے کہ شریعت ہے، یہ لا ہے، یہ قانون ہے۔ یہ قرآن پڑھ کے بوسے دینے کے لیے نہیں ہے، اس کے اندر قرآن کے اندر فرعون بھی ہے، فرعون کو بوسا نہیں دیں گے۔ فرعون مسلمان تھا نا بولتا؟ ہاں نہیں مسلمان تھا، میں سنی تھی۔ ہاں مسلمان ہوگا مگر کفر کیا تو کافر بن گیا، اس پہ بحث نہیں کر لینا، یاد رکھو۔ ہر کوئی مسلمان ہوتا ہے، جو بھی پیدا ہوتا ہے کوئی کافر نہیں پیدا ہوتا، بعد میں وہ کافر بنتا ہے۔ ہر کوئی مسلمان پیدا ہوتا ہے، بات یاد رکھو، ہر کوئی مسلمان ہوتا ہے۔ دودھ کی فطرت نہیں بنتی نا، فطری دین پہ رہتا ہے، 15 سال تک فطری دین پہ رہتا ہے، اس کے بعد دین کو بدل لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آئی سمجھ آ گئی؟ تو یہی بات ہے، قرآن کریم پڑھ کر یہ بوسے دیتے ہیں، میں بھی بوسے دیتی تھی، اب بوسے دینے سے پہلے سوچتی ہوں اس میں فرعون ہے، اس میں لہب ہے، شداد ہے، نمرود وغیرہ کئی ہیں، حامان ہے، یہ سارے ان کو کیوں میں بوسا دوں؟ ایک رب کا نام لے کے چوم لوں میں، ایک رب کا نام لے لوں، اس کو چوموں میں، اس کو سجدے کروں میں، ان سب کو کیوں کروں؟ اب لوگ اس پہ بحث، ارے وہ فلانے فرقے کی ہے، سعودی کی ہے، سعودی میں ہمارے باپ دادا نہیں تھے، یہ نیا دین لائی ہے، اب یہ نئی باتیں ہیں۔ خود آپ سمجھ کے دیکھو، اگر کوئی انسان آپ کے ساتھ بدکاری کیا ہوگا اس کو آپ گھر میں بلائیں گے؟ نہیں بلاتے، آپ بھی گئے دل نہیں لگائیں گے۔ اب اللہ کی خاطر ہم سب کو بلا رہے ہیں، سب کو کر رہے ہیں، مگر ہم اللہ کی خاطر کرتے ہیں۔ اب رہی بات، اللہ تعالیٰ
جب اس کو وہ اتنا غلط قرار دیے ہیں، جب انہوں نے دین پہ اتنی برائی کرے ہیں، ان کو تم پہ محبت کرو گے؟ بوسے دو گے؟ اب کعبۃ اللہ کو ہم جائیں گے، کئی لوگ حاجی گئے دعا کرو، ابھی بات ہوئی تھی ہماری ایریا کے 25 عورتیں گئی ہیں، تو الحمدللہ تو اتنی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ وہ قرآن پڑھنے والی بنے، قرآن عمل کرنے والی بنے۔ حج تو ہر کوئی کر لیتا ہے، کپڑا دھو دیتے ہیں، یہ بلو کپڑے پہ بھی لگا ہو تو بھی دھل کے صاف ہو جاتا ہے، یہ وائٹ پہ بھی لگا ہو تو بھی صاف ہو جاتا ہے، کالے پہ لگا ہو تو بھی صاف ہو جاتا ہے، دوبارہ میل لگتا ہے، پھر دھونا پڑتا ہے، دوبارہ میل لگتا ہے، پھر دھونا پڑتا ہے۔ حج کر لینا، گناہ جو ہیں وہ دھو لیے، اس کا مطلب یہ نہیں موت تک آپ حاجی رہ گئے، حاجی اماں، حاجی بابا، حاجی اماں، حاجی، حاجی الحاج لگا لیتے ہیں لقب، جیسے اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دی وہاں پہ کعبے میں، بولے تو حاجی ہے، تو حاجی ہے، تو حاجی بولا۔ اللہ سے میں امید کرتی ہوں جب مجھے اللہ تعالیٰ حج کرائیں، کوئی مجھے حاجی نہ کہے، وہاں نہیں کسی کو اجازت نہیں ہے، حج وہاں پہ بولتے ہیں حاجی یلا حاجی یلا حج کر رہے ہوتے ہیں، حاجی ہیں وہ، حج کرنے والے کو حاجی کہتے، گھر کے آ گئے دنیا کی گناہ کر رہے ہوتے، حاجی حاجی اللہ حاجی، حاجی صاحب، حاجی صاحب 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، حج کر کے آ گئے، دھو کے آ گئے، پھر حرام کا پیسہ کماتے، حرام کا پیسہ کما کے خوب لے جا کے پھر حج کرتی، پھر حاجی حاجی حاجی، نہیں یہ دین نہیں ہے۔ اس لیے سمجھ جاؤ ہم حج کرنے کے لیے ڈر رہے ہیں، حج کرنے کے لیے ڈر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جتنے گناہ معاف کرنے کے بعد ایک خطا ہم سے نہ کروا، ویسا تو ہوگا، کلو بنی آدم خطاؤن، ہوتے رہیں گے خطا، مگر اجتناب کرنا، اجتناب کرنا، اس کو حاجی کہتے ہیں۔ حج سے آ گئے، بیٹھے ہیں، پارٹیوں میں گئے، مردوں کے ساتھ مل رہے ہیں، سامنے سب کے رہ رہے ہیں، سارے مردوں سے بات کر رہے ہیں، یہ حاجی ہے؟ یہ حاجی ہے؟ قرآن معنی سے نہیں پڑھے جب تک حج کو نہیں جاؤ، قرآن کریم معنی سے جب تک نہیں پڑھے حج کو نہیں جاؤ۔ فرائض کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ کیا کیا ہیں ہمارے فرائض؟ سب سے پہلے فرض کیا ہے؟ کلمہ توحید، کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ، ہم پورے ہو گئے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں مانگ رہے، کہیں نہیں جا رہے ہیں، کسی سے مدد نہیں مانگ، کوئی شرک نہیں کر رہے ہیں، کوئی بدعت نہیں کر رہے ہیں، بچیاں نہیں کر رہی ہیں، اپنے آپ کو روک رہی ہیں، ہلدی کا کھانا نہیں کھا رہی ہیں، شکرانے کو نہیں جا رہی ہیں، کتنی بڑے کام کر رہے ہیں، کتنی خوشی کی بات نہیں، ہاں؟ یہ سارے نہیں کر رہے ہیں بچیاں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، ہم نہیں کھائیں گے، ہم نہیں جائیں گے، تو الحمدللہ بہت خوشی ہوتی ہے یہ گروپ کے اوپر میں قربان جاؤں کہ جو بچے چھوڑ رہے ہیں، جو عورتیں چھوڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے ان سے، ٹھیک ہے؟ اب میں حج کریں قرآن پڑھے بغیر؟ قرآن معنی سے پڑھے بغیر حج نہیں کرے۔ نمبر 1 کلمہ توحید، نمبر 2 نماز، ابھی قرآن میں آ رہا ہے اس لیے مجھے پوچھنا ضروری ہے، مجھے سمجھانا ہے، نماز ضروری ہے۔ نماز کب پڑھے؟ اب سردی ہو گئی، بہت سردی ہو گئی، معاف کرنا، سردی ہو گئی، کھانسی ہو رہی ہے، بخار آ گئی، چھینکیں ہو رہی ہیں، نہیں نماز اب چھوڑو بھی، اللہ تعالیٰ غفور رحیم، کل بعد میں پڑھ لیں گے۔ یہ یہودی ہوں گے، اب جن کی بات آ رہی ہے سورہ بقرہ میں، یہودیوں کی بات آ رہی ہے، یہودیوں کا چیپٹر اس میں پورا آ گیا ہے، یہودی کیا کیا کرنے سے یہودی بن جاتے ہیں، سورہ بقرہ پڑھیں گے تو سمجھ جائیں گے، ہم وہ کام نہیں کریں گے، یہودیوں کے کام نہیں کریں گے۔ نماز کو کاہلی کرتے تھے، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز، 2 نماز کی بہت کاہلی کرتے تھے، سادے وقت پہ آ کے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے، مگر فجر اور عشاء کو سوتے رہتے، آرام سے اٹھ کے آتے نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن یہ ضروری ہے، 2 فرض ہو گئے، ایک کلمہ توحید، دوسرا صلاۃ، صلاۃ الفجر، صلاۃ الظہر، صلاۃ العصر، صلاۃ العشاء، 5 فرائض ہیں، فرائض 5 ہیں۔ ویسے نماز اور کتنے اللہ تعالیٰ نے کہے ہیں؟ نبی پہ اور کون سا فرض تھا؟ 6واں فرض نبی پہ کون سا تھا؟ تہجد فرض تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور ہم اگر پڑھ لیں تو جنتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب رہی اشراق کی نماز، فجر کے بعد اشراق پڑھ لیتے ہیں، تہجد پڑھ لیتے ہیں، اواب پڑھ لیتے ہیں، یہ نوافل ہیں، سو ہم نے ایڈ کر لیا الحمدللہ۔ اب بونس ملتا ہے ایکسٹرا نمازیں پڑھنے سے، ایکسٹرا کام کرنے سے، آفس میں آدمی بڑا آدمی بن جاتا ہے، ڈبل کام کر کے 2 بلڈنگ لے لیتا ہے،
ٹھیک ہے. ہم لوگ بونس کرتے تھے, چھٹیوں میں بھی کام کرتے تھے ہم لوگ, کیونکہ ڈبل ملتا تھا ہمیں. 1 گھنٹہ کام کرتی میں تو 2 گھنٹے کا ملتا پلس ایکسٹرا پیسہ ملتا تھا. تو ہم لوگ کام کرتے تھے. عیدین پہ بھی ہمیں کبھی ہوتا تھا کمپلسری کام کرنا پڑتا تھا, نماز کے بعد ہمیں جانا پڑتا تھا. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے دین کا کام. وطر ہے نا, ہاں, وہ اس میں شام انکلوڈیڈ نہیں, وہ بھی الگ نماز ہے. الگ نماز. وطر نفل, وطر الگ نماز ہے, ٹوٹل عشاء کے بعد الگ نماز ہے وہ. ٹھیک ہے, وطر پڑھنا لازم ضروری ہے. شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ ہمیں معلوم ہو گیا. ایک کلمہ توحید ہے, دوسرا ہے صلاۃ ہے. نماز نہیں بولا کرو, صلاۃ. صاد بولنے کی عادت پڑے گی, سین نہیں صاد. تو بولتے بولتے انسان عادت ہوگی. ٹھیک ہے. صلاۃ نمبر 2. نمبر 3 روزہ, صوم. کیا بولنا؟ صوم. صوم نہیں صوم, صاد بولو صوم. صوم تیسرا ہے صوم, یعنی کہ روزہ. اب ماشاءاللہ آپ بہنیں ہم پورے کوشش کریں, کبھی پیر کبھی جمعرات بھی نوافل ادا کریں ایکسٹرا بونس لینے کے لیے. اللہ تعالیٰ کے پاس فرض تو ہے, پورے فرض رہتے ہیں دنیا کے, پورے جنت کو نہیں جاتے. جو ایکسٹرا کرتے ہیں, نوافل ادا کرتے ہیں, ایکسٹرا کرتے ہیں, وہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ کرنے کی ہمیں ہدایت دے, اور اسے استقامت پہ رکھنے کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. 2 ہو گیا, 3 ہو گیا. نمبر 4 زکوٰۃ دینا ضروری ہے. زکوٰۃ کس پہ فرض ہے؟ کس کے پاس پیسہ زیادہ ہے. مال کتنا ہونا چاہیے, زیور کم از کم کتنے کا ہونا چاہیے, مطلب کتنے گرام. تولے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتے. 70-80 گرام رکھتے ہیں. اوکے, 80 گرام تک سونا ہو تو اسے لازم. اب میں ارے بھائی میرے پاس 100 گرام سونا ہے. اوکے, 100 گرام سونا ہے, میرے پاس 100 روپے نہیں ہے. میرے پاس 100 گرام سونا ہے, 100 گرام کا ہار ہے, میرے پاس 100 روپے نہیں ہے. میں فقیر ہوں, میں کہاں سے زکوٰۃ دے سکتی ہوں بھائی؟ میں نہیں دوں گی زکوٰۃ. اوکے, میں نہیں دوں گی زکوٰۃ. میں فقیر ہوں, میرے پاس 100 روپیہ نہیں ہے. میرے پاس 100 گرام کا ہار لٹک رہا ہے, وہ تو میرے باپ دادا دیے تھے, میں تھوڑی خریدی ہوں. میں نے تھوڑی لیا ہے, میری حیثیت تھوڑی ہے لینے کی. وہ باپ دادا کی طرف کا ہے. میں فقیر ہوں, 100 روپیہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے, آگ کا زیور پہنائیں گے. جس کا بھی ہے, جس نے بھی دیا, وہ تیرے پاس ہے, تجھے بیچ کے دینا ہے. تجھے بیچ کے دینا. یہ بات یاد رکھ لو. لوگوں کا بہت زیادہ کانسیپٹ ہے. کئی بار یہ لوگ کہتے ہیں نہیں, یہ ماں باپ کے گھر سے آیا, ہمارے شوہر نہیں کماتے, اتنی حیثیت نہیں ہے, ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ہم زکوٰۃ لینے والوں میں سے ہیں, ہم زکوٰۃ دے نہیں سکتے. مگر ایسا نہیں ہے, بیچ کے دینا پڑتا ہے. تو فرائض ہو گئے. اب 3 فرائض ہی ہیں سب پہ, کامن 3 ہی ہیں, 5 فرائض نہیں ہیں. اور جو مالدار ہیں, جس کے پاس پیسہ ہے, 2 مالدار کتنے. اب لوگ کیا بولتے ہیں, مالدار بولے تو جی بلڈنگاں ہونا تو مالدار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کون مالدار, کتنا مالدار تھا؟ 2 اونٹ کس کے پاس ہوتے تھے, یہ 1 اونٹ بیچ کے حج کو جاؤ بولتے تھے. اوکے, 2 اونٹ ہو تو حج کو جاؤ بولتے تھے. 2 ویلر کے 2 گاڑیاں کھڑے ہوتے ہیں, 4 ویلر کی گاڑی کھڑی ہوتی ہے, پھر بھی فقیر ہمارے پاس حج کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اوکے, بلڈنگ ہوتی ہے, بلڈنگ سے بھاڑے آتے رہتے ہیں, خاص بلڈنگ ہوتی ہے, خاص گھر ہوتے ہیں, نہیں حج کرنے کی اوقات ہماری نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے جو فرائض نہیں ادا کریں گے. یاد رکھ لینا, یہ پورے فرائض قرآن کریم سے ہم نے لیے ہیں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ باتیں گزر چکی ہیں. اب زکوٰۃ اس پہ فرض ہے جس کے پاس ہو. اب لوگ کیا کرتے ہیں, بلڈنگیں لیتے ہیں, ماشاءاللہ گھردار لیتے ہیں, زیور نہیں لیتے. رکھتے بھی پیسے کتنا ہے, 70 گرام رکھتے ہیں. 70 گرام کے اوپر نہیں رکھتے, کیونکہ زکوٰۃ دینا ہے. زکوٰۃ دینے کے لیے دل کٹتے ہیں. پیسے کا بھی زکوٰۃ ہے. پیسے کا بھی زکوٰۃ ہے. پیسے کہاں رہتے ہیں بھی, میں نے تو فلیٹ لے لی نا. نہیں, وہ تو خرچے کو ہو جاتا ہے نا. وہ فلیٹ کا جو کرایہ آ رہا ہے, میں کھا رہی ہوں, خرچے کو ہو جاتا ہے. جھمرا لگانے ہو جاتا ہے, کارپیٹ لگانے ہو جاتا ہے, کارپیٹ لگانے ہو جاتا ہے, جھومر لگانے ہو جاتا ہے, اور بھاڑا مجھے پورا کور اپ ہو جاتا ہے. میں نہیں دے سکتی زکوٰۃ. یہ دنیا ہے. شوق ہو جا رہے ہیں نا دنیا میں ایسی باتیں, میں سن کر دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے دل کو. اب اتنا سنبھال کے رکھ رہے ہو, جب تم مر جاؤ گے تو غسالنی خود اتار لے گی پورا, تم کو اتارنے سے پہلے.
کیا فائدہ ہے؟ ہم آخرت کے لیے بیٹھ کے سنو بیٹا، سنو ذرا، اوکے؟ اعوذ باللہ پڑھو، آپ کو نظر لگ گئی ہے، اعوذ باللہ پڑھو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، زور سے بولتے رہو، زور سے اللہ اکبر بولتے رہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ہے، فرائض کتنے ہیں؟ ہماری انگلیوں کے برابر ہے۔ بچوں کو کھانا کھلاتے ہی مائیں، ایسی ماؤں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال کے چلائے گا۔ بچوں کو ٹھوس ٹھوس کے کھانے کھلاتی، کھا لے بیٹا، کھا لے میری جان، کھا لے، جھولے میں بٹھا کے، گلیوں میں گھما گھما کے، دکھا دکھا کے، میری جان کھانا کھا لے، میری جان جانو کھانا کھا لے۔ کھانا اتنا کھلا رہے ہیں، آگ کھلائیں گے اللہ تعالیٰ، پیٹوں میں آگ بھریں گے۔ آج کھانا اتنا بچوں کو کھلا رہے ہیں، ہم نہیں کھلاتے تھے، پیر میں رون دیتی تھی میں، یہی وجہ سے میں اچھی ماں نہیں ہوں، مگر آخرت میں اچھی ہوں، دنیا میں اچھی، مگر بچے بولتے نہیں مما تم نے جو کیا ہے ہم اپنے بچوں کو تربیت کریں گے۔ کھانا کھانا، نماز پڑھ کے آؤ پھر کھانا، نماز نہیں پڑھے تو تمہیں کھانا نہیں ہے۔ میں لوگوں کو، ارے اتنے سنگ دل نہیں بن سکتے بھائی، ہمیں ایسی مائیں نہیں ہیں، اتنے برے تو نہیں بن سکتے۔ ٹھیک ہے میں بری ہوں تاکہ میرے بچوں کو جہنم سے بچا رہی ہوں۔ آپ بڑے پیارے ہیں ماشاءاللہ، آپ کی آنکھوں کے سامنے جہنم میں پھینکیں گے، جہنم کے گولے کھلائیں گے۔ آپ بہت پیارے ہیں، بہت نرم دل ہیں، بہت دل نرم ہے تمہارا، تب دیکھیں گے کتنا دل نرم ہوگا جہنم میں جب پھینکیں گے بچوں کو۔ آج سخت بن جاؤ، بچوں کے لیے محبت نہیں کرو، بولو کھانا نہیں کھاؤ بھائی، پہلے یہ انگلیاں کیوں ڈالتے ہو؟ یہ انگلیوں کے برابر فرائض ہیں، یہ فرائض ادا کرو، سمجھے جان؟ آپ نماز پڑھو گے، نماز پڑھ کے کھانا کھاؤ گے، آنکھ کا لنڈا کھاؤ گے، کیا کھاؤ گے؟ کھانا کھاؤ گے، یعنی تو پوٹی کھاتے ہو نا، جو پیخانہ کرتے ہو وہ کھانا پڑے گا قیامت میں۔ کون کون نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ، ایمانداری سے، ایمانداری سے، ایمانداری سے پورا ہاتھ اٹھاؤ، پورا اٹھاؤ تاکہ سمجھ میں آئے۔ اب اللہ تعالیٰ کی گواہی میں اب وہ لوگ ہاتھ اٹھاؤ جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، پلیز ایمانداری سے اٹھانا، بس یہ ایمانداری نا، اپنی رب کی خاطر ہاتھ پورا اٹھاؤ پلیز، ہاتھ پورا اٹھاؤ۔ میرا سوال، کیوں نہیں پڑھتے؟ فجر غائب ہو جاتے ہیں۔ نہیں نجمہ پلیز، کیوں نہیں پڑھتے اتنا بولو، کیوں؟ واٹ از دا ریزن؟ میرا ریزن کمر میں درد ہے۔ آپ کو کمر میں درد ہے، کوئی بیچ میں نہیں بولنا، سب کو بینڈ ہے، میرے اور میرے اسٹوڈنٹ کے بیچ میں کوئی تیسری بہن نہیں بولنا، کیونکہ ان کی عزت، میری عزت اللہ کے ہاتھ میں، اوکے؟ میں لڑوں گی رب کے لیے، آپ بات کریں گے رب کے لیے، اوکے؟ کمر میں درد ہے، آپ نے چل کر وہاں سے آٹو پکڑ کے درس القرآن سننے کے لیے آئے، یہ درس القرآن میں اتنا تم دل لگا رہے ہو، اتنی محبت، سب سے پہلے آپ ہی آئے اندر، گیٹ کے اندر۔ آج میں جھاڑو لگا رہی تھی، آپ اندر آئے، ٹھیک ہے؟ آپ اتنا جلدی مچا کر جب آئے اللہ تعالیٰ کی تعریف سننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے آگے جلدی مچا کے چلے جاؤ، تب تم اللہ کے محبوب ہو گئے۔ آپ کو جھکنے نہیں ہوتا، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کر نہیں ہوتا، لیٹ کر پڑھو، ہر حال میں نماز کو ادا کرو۔ وضو نہیں کر سکتے، پانی میں ہاتھ ڈالنے سے کھانسی سردی آتی ہے، دیوار پہ ایک زور سے ہاتھ مارو اور ہاتھ کر لو تیمم کر کے نماز پڑھو، مگر نماز معاف نہیں ہے۔ جنابتی کی حالت میں بھی، گندگی میں عورت اگر ہے، اس کے پاس پانی 2-3 مائل تک نہیں مل رہا ہے، کہیں سے لا نہیں پا رہی ہے، جنگل میں کہیں ہے، تو بھی مٹی میں ہاتھ دھو کے نماز پڑھ سکتی ہے۔ جب اتنی گندگی میں اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرے تو اور کیا بولیں گے؟ کتنی اور اللہ تعالیٰ آسانی دیں گے، کتنا بڑا غفور الرحیم کہوں میں اس کو۔ آج سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جب میت پڑ جائے گی، لاشا گر جائے گا، تب سب کو سمجھ میں آ جائے گا یہ لاشا نہیں بن رہا ہے، میں ہوں باجی، نزت باجی، نزت باجی، نزت باجی، سب لوگ چاہتے ہیں نزت نزت، آپ سب چاہتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر۔ جب میں مر جاؤں گی بولے میت دیکھو، وہ میت کے پاس جاؤ، وہ موتا کو نام مٹا دیتے، نشان مٹ جاتا ہے، تمہارا نام و نشان صرف یہ روح کے ساتھ ہے۔ روح کی غذا نماز ہے، روح کو سامنے لے کر آؤ، روح کو لے کر جانا ہے۔ روح کے لیے میں تڑپتی ہوں، روح کے لیے میں تڑپتی ہوں،
آج بھی میں کہہ رہی تھی آج میری روح جائے گی اللہ تعالیٰ، میری کتاب جائے گی اللہ تعالیٰ کے پاس. آج ہم روزے میں نہیں رہیں گے تو کیسا؟ روزے میں روزہ کیوں نہیں، روزے میں رکھنا نا، روزے میں رہنا نا. اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری کتاب جاتی ہے نا، تو کیسے کرنا اللہ تعالیٰ کے پاس. 1 ویک کا چیکنگ ہوتا ہے نا. میں کہتی ہوں اللہ میں کچھ اچھی عبادت نہیں کی. ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو 15 منٹ کتنے منٹ چلے گئے، کتنی ویسٹ ہو گئی ہماری زندگی، کتنا ہم باتوں میں چلا جاتا ہے. یہ سارا کیا کر رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے. آپ کیوں نماز نہیں پڑھ رہے لڑکیاں؟ فجر کیا ٹائم کو اٹھتے ہو؟ کالج جانے کیا ٹائم کو اٹھتے ہو؟ 7 o'clock. وہ 1-1.5 گھنٹہ پہلے الارم رکھ کے اٹھے تو جس دن جو بچیاں فجر کو الارم رکھ کے اٹھیں گے ان کی قسمت دنیا میں بھی جگائیں گے، آخرت میں بھی جگائیں گے. شوہر آپ کو کبھی حقیر نہیں سمجھے گا، دنیا حقیر نہیں سمجھے گی. جو لڑکی نماز پڑھے گی اس کی تقدیر کھول لے گی. جو نماز نہیں پڑھتی تھو تھو کی زندگی ہوگی. یاد رکھ لینا ہماری بات. کوئی مجال مجھے بول پائیں، نہیں بول پاتے. کیوں؟ یہ نماز بچاتی ہے، نماز بچاتی ہے. نہیں کرو، نہیں مریں گے سجدے میں. نماز کو چھوڑنے والے کبھی سجدے میں نہیں مریں گے. نماز ہم کو چھوڑ دے گی. قیامت کے دن ریڑھ کی ہڈی لوہے کی بن جائے گی، اللہ کے آگے جھک نہیں پائیں گے، جہنم میں ڈال دیا جائے گا. میں اس لیے کہتی ہوں اللہ جب آپ سجدے میں جھکائیں گے نا، کبھی سو جاتی ہوں، میں بھی سو جاتی ہوں. کبھی تہجد کو بھی کبھی سلا دیتے اللہ تعالیٰ، اٹھ کے رونا شروع کر دیتی ہوں. کیوں نہیں رونا آتا آپ کو؟ ہال میں آتی ہوں اداس آتی ہوں، ویسے خوش آتی ہوں. وہاں سے سورہ فاتحہ پڑھ کے پیر رکھتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین دعا کرتے ہوئے نکل کے ہال میں آ کے کہتی ہوں السلام علیکم، سلام کرتی ہوں آ کے ہال میں. اللہ یہ ساری نعمتیں تو نے دنیا میں دیا، مجھے جنت میں عطا فرما. اللہ تو جنت میں عطا فرما، یہ جنت میں عطا فرما. تیری ہر نعمت کا شکر ادا کرتی ہوں. پھر گیٹ کھولتی ہوں، گارڈن کی طرف جاتی ہوں. اللہم افتح لی ابواب رحمتک، رحمت کے دروازے تو کھول دے اللہ تعالیٰ میرے لیے. یہ باغیچہ تو نے جنت دی میں کا دیا، آخرت میں تو جنت عطا فرما. پھر سب کے لیے دعا کرتی ہوں، سب سو رہے ہیں، سب کو ہدایت عطا فرما. آپ دوسروں کے لیے دعا نہیں کریں گے، آپ دوسروں کے لیے نہیں کریں گے، جنت نہیں مانگیں گے، یہ تو عارضی دنیا ہے. یہی تو قرآن ہے. قرآن کے لیے کیوں دوڑ لگا کر آتے ہیں؟ باجی آپ کیوں نہیں اٹھتے، کیوں نہیں پڑھ رہے پاک؟ آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے. خالو داخل ہے نا آپ؟ ہاں کیا وجہ باجی؟ کون سی نماز باجی؟ فجر کی نہیں ہو رہا ہے. ذرا کوشش کرو اٹھنے کی، الارم رکھ کے کوشش کرو. اور یا نیند لگ گئی تو اٹھتے ہی فوراً وضو بنا کے پڑھ لو نماز. دوسرا کام نہیں کرو تو جمع ہو جاتی ہے، فجر میں جمع ہو جاتی ہے. روز روز نہیں، روز 7 بجے اٹھ کے نماز پڑھ کے جمع ہو گئی، جمع ہو گئی، جمع ہو گئی، جمع ہو گئی، جمع ہو گئی نہیں کر لینا. اجتماع نکال دیں گے بعد میں، ٹھیک ہے؟ کیا بولو بھی پہلے وعدہ کرو. میں کیوں درس القرآن لیوں، کیوں کلاس چلاؤں؟ آپ لوگ جب اچھے نہیں ہوں گے تو مجھے تو کچھ نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا. میں بھکاری سارا دن محنت کرتی ہوں، سارا وارم محنت کرتی ہوں کہ پڑھتی رہتی ہوں، پڑھتی رہتی ہوں، پڑھتی رہتی ہوں، تاکہ آپ تک یہ لے کے آ کے خزانے دے دوں، تاکہ آگے اگلے والوں تک پہنچ جائیں. اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو پورے اعمال بیکار ہیں. کرو گے پلیز؟ دیکھو اللہ کی رحمت آ رہی ہے، غفور الرحیم. اللہ کی رحمت ہم سب پہ آ جائیں، دنیا میں، خبر میں، حشر میں. پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں، سمجھو کہ میں آپ سب کے سامنے. چلو مجھے کچھ دینا چاہتے ہو باجی؟ آپ مجھے دو گے؟ آپ میرے خالو ہو نا، دو گے؟ دو گے؟ چلو میں دامن پھیلا کر تم سے بھیک مانگتی ہوں، دو گے؟ نماز پڑھو گے؟ سمجھو مجھے آپ خیرات دے رہے ہیں، میری بات کو خیرات دے رہے ہیں. یہ میرا دامن آج میں بھیک مانگنے سے میں خالی نہیں ہو جاتی. آپ اگر نمازی بن گئے تو میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے گی. جو میں نے سلام کل بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگی تھی، اللہ تعالیٰ لوگ کہتے ہیں میں سلام نہیں پڑھتی، کئی لوگ اس پہ کئی باتیں اٹھائے ہیں. آپ مجھے سلام لکھنے کے لیے مدد کرو. کل بیٹھ کے میں نے پورا سلام لکھی.
بیٹھ کے پورا سلام اللہ کی مدد سے لکھی تاکہ آپ لوگوں کو سلام کا طریقہ بتاؤں، سلام نبی پہ کیسے پہنچانا ہے بتانے کے لیے الفاظ میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد کر کے لی۔ اگر میرے نبی کو آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں ملے گی تو سلام ہم کیوں بھیجیں گے؟ ہاں؟ نہیں، جب ان کی آنکھ ٹھنڈک ہے، اب فار ایگزامپل میرے ساتھ فار ایگزامپل یہاں کوئی بھی نہیں ہے ایسے الحمدللہ، کسی نے مجھے 110 کروڑ گالیاں دیے ہوں گے، اوکے، چلو نہیں دیے گالیاں، اچھی بات کیے ہوں گے، مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، 2 طریقے کے لوگ بتاتی ہوں، بہت محبت کرنے والے ہوں گے، مگر جو میں بولتی ہوں عورت میری بات نہیں مانے گی، مجھ سے بہت محبت کرتی ہے مگر میں جو بھی بولتی ہوں بات نہیں مانتی، صحیح ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس کو محبت نہیں ہے؟ کس کو محبت نہیں ہے؟ ہر کوئی دیوانہ ہے، ہر کوئی دیوانہ ہے، جو بات ان کی مانا وہی اصل دیوانہ ہے، جو ان کی بات نہیں مانا وہ اللہ کے نبی کا کچھ بھی نہیں ہے، پلیز، اوکے، میں آگے بڑھتی ہوں۔ اب یاد رکھ لو، سب سے بڑا تحفہ انسان کا نماز ہے، جو آپ لوگوں کو صحت بھی ملے گی، زمین پہ سجدہ کرو، پیشانی جیسے جائے گی، پورے برین سے لے کر دل سے لے کر پورے اعضا چمکنے لگیں گے، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ آپ کے سامنے میں کتنی بیمار ہو گئی تھی، ڈاکٹر نے کیا کہا کافر نے؟ سجدہ 10-15 منٹ تک کرنا، 10-15 منٹ تک سجدہ یہ کرنا تیری صحت ہے۔ میں نے مسکرا کے رب کا شکر ادا کی، اللہ تو دوا دیا تو بھی کیا دوا دیا تو، دوا بھی تو ایسی ملی تو تیرے پاس ملی، جس کا سرور تھا وہی سرور مل گیا، اب بہانہ مل گیا، پہلے زیادہ سجدہ کرو تو تانے مرتے، اللہ نے بیماری ایسی دیے کہ تو جھک، کوئی تجھے بولے گا نہیں، جھکائے گا جھکنے کے لیے، اب لمبا دیر تک پڑے رہتی ہوں، کوئی نہیں بولتے نہیں میری صحت ہے، بہانہ اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ایک کام کو، حکمتوں کو جان لو، غفور رحیم، ایسا کوئی بھی نہیں ہے کائنات میں، کوئی بھی نہیں ہے، کر لو گے؟ دیکھو یہاں پہ آ کے رک گئی، میرے کتنا چیپٹر میں پریپیئر کری تھی، میرا دل خراب ہو گیا۔ پڑھو گے نماز؟ ہر حال میں پڑھو گے؟ بخار میں پڑھو گے؟ کل پریگننسی ہوگی کیا کرو گے؟ کل دردیں ہوں گے کیا کرو گے؟ بچہ پیدا ہوگا، دودھ پلانا ہوگا، کھانا بنانا ہوگا، نماز پڑھنا ہوگا، کیا کرو گے؟ کیسے نماز پڑھو گے؟ کیسے کرے گے؟ پیشاب بچہ کر دیا ہوگا، کپڑے بدل کے نماز پڑھنا ہے، دھونے کی ضرورت نہیں پڑتی چند مہینوں تک، چند مہینوں تک، جب بچہ جب کھانا نہیں کھاتا باہر کا، جب تک آرام سے الحمدللہ 6 ماہ تک کم از کم ایسے کپڑے تبدیل کر لیتے ہیں، یعنی پیشاب بھی لگا تھوڑا پانی لے کے یوں پوچھ بھی لیے، تھوڑا پانی ڈال کے دھو لیے، نہیں نہانے کے لیے 1 گھنٹہ لگا کے دھوتے ہیں جب تک عصر سے مغرب ہو جاتی ہے۔ تو پلیز الحمدللہ آگے بڑھتے ہیں، یہ 3 فرائض ہی ضروری ہیں، کامن سب کے لیے 3 فرائض ہیں، 5 فرائض نہیں ہیں، 3 ہی فرائض ہیں، صبح، دوپہر اور شام، 3 ٹائم کا کھانا کیسا ہے، 3 فرائض ہیں، مڈل غریب اگر ہیں ہم، اگر نہیں ذرا اونچے درجے پہ آ گئے ہیں تو 4 فرائض ہوتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، نہیں اس سے بھی درجہ بڑا ہو جاتا ہے، زیادہ امیر ہو جاتے ہیں تو حج بھی فرض بن جاتا ہے، 5 فرائض ہوتے ہیں، یہ ضروری ہے اسلام میں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کریم کو ہمیں سمجھائے ہیں، سورۃ البقرہ کے اندر ایک ایسی آیت ہوتی ہے، ہر ایک جگہ کی ایک چوٹی ہوتی ہے، رائٹ؟ کہیں گھومنے جاؤ تو ماؤنٹ ایوریسٹ تو سب سے حسین زمین ہوتا ہے، کہیں بھی چلے جاؤ، آپ کا چنتا منی کو چلے جاؤ تو ایک پہاڑ نظر آتا ہے، سیسا مندر کو چلے جاؤ تو ایک پہاڑ نظر آتا ہے، سب سے حسین کیا دکھتا ہے؟ جو اونچا ہے۔ دبئی کو چلے جاؤ تو برج خلیفہ ہوتا ہے، اوکے؟ نہیں، اب بنگلور کو چلے جاؤ، یوٹیلیٹی بلڈنگ ہوتی ہے، آپ تو بڑے ہو گئے ان سے بھی، واللہ عالم۔ ہر ایک جگہ کی چوٹی ہوتی ہے، قرآن کی چوٹی آیت الکرسی ہے، 1/3 حصہ ہے جو ہم پڑھنے کے لیے روتے ہیں، اسی لیے کہا گیا ہے فرض نماز کے بعد فوری جو پڑھے گا وہ مرنے کے بعد فوراً جنت کو جانے کی بات اس لیے کہی گئی، پو قرآن کا ثواب، یہ سورۃ البقرہ میں ہے، اس لیے بقرہ کی اہمیت بڑھ گئی ہے، سورۃ البقرہ میں آ گیا ہے، اور یہ تو مدنی ہے، سورۃ البقرہ مدنیہ ہے، مدنی ہے، مگر یہ مکۃ المکرمہ میں بھی چند آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
عرش پہ گئے معراج، مکۃ المکرمہ میں تھے، تب آپ گئے تھے تو آسمان پہ عرش پہ رب العالمین نے یہ آیتیں دی ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سورہ بقرہ میں لکھا ہوا ہے. سورہ بقرہ کتنے جز کا ہے؟ 2.5 جز ہے، 2.5 جز ہے. کتنے آیتیں ہیں جانیں گے ہم لوگ. کہ اب ٹیلر کے پاس جاتے ہیں، اب میں ٹیلر کے پاس جاتی ہوں، مجھے ایک میکسی سلانی ہے، اوکے، میکسی سلانی ہے، تو ٹیلر کو جا کے پوچھوں گی مجھے میکسی سلانے کے لیے کتنا کپڑا دینا ہے. تو ٹیلر بولے گا کون سی میکسی چاہیے؟ فلیر والی چاہیے، میں اسٹریٹ چاہیے، یوک چاہیے، یا ذرا ویو چاہیے، یا امبریلا چاہیے، یا فل امبریلا چاہیے. اس حساب سے میں کپڑا بولوں گا. اوکے، تمہیں جنت کیسی چاہیے؟ چھوٹی چاہیے یا اس سے بڑی چاہیے یا اس سے بڑی چاہیے؟ بڑے گہرے کی جنت چاہیے. دیکھا، دین نہیں سمجھا تھا، سورہ بقرہ کو نہیں سمجھا تھا. تو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے جاننا چاہیے کیا ہے. 280 پر 6 یا 7 یا 8 کہتے ہیں کاؤنٹنگ میں، اتنے ہی ہیں. کبھی ایک کو آدھی کر دیتے، ایک کو ساری کر دیتے، کس کو؟ روٹی کو نہیں، آیت کو. نہیں سمجھ میں آتا ہے نا تسین باجی؟ ٹھیک ہے. تو اتنی آیتیں پورے ہمیں پڑھنا ہے اور کوشش کر کے یاد کرنا ہے. اب کیوں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ اگر نہیں پڑھ سکتے پورا دن میں، شروع کے 10 آیتیں آخر کے 10 آیتیں پڑھنے کے لیے کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ شروع میں کیا آتا ہے؟ الف لام میم آتا ہے. ٹھیک ہے، الف لام میم آتا ہے سورہ بقرہ میں. اوکے، آل عمران کھولو، جلدی کھولو. آل عمران میں بھی شروع ہوتا ہے الف لام میم. وہاں بھی وہی شروعات، یہاں بھی یہی شروعات. یہ کوڈ ورڈ اللہ تعالیٰ کو چاہیے. کوئی بھی جو بڑا بزنس مین ہوتا ہے وہ بزنس میں پورا چیپٹر نہیں لاتا، کوڈ ورڈ دیتے ہیں. اوکے، کوڈ ورڈ پہ ایک دوسرے کی ملاقات سے کروڑوں کے ملینز ٹریلینز پیسے عدل بدل ہوتے ہیں. کوڈ ورڈ، رائٹ. بینک میں بھی ہمارا ایک کوڈ ورڈ ہوتا ہے، آن کرو تو ہمارا کھلتا ہے. اب تمہارا ہے نا کیا، وہ گوگل پے، اب کرنے کے لیے ایک نمبر ہے، سیکرٹ نمبر، پن کوڈ ہے الف لام میم پن کوڈ ہے. وہ صرف اللہ تعالیٰ جانے، وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وہ چیزوں کو، وہ معجزات ہیں. یہ پڑھنے سے دل کے تار کھل جاتے ہیں، دل کے اندر کا جو بھی بلاکیجز ہیں کلیئر ہو جاتے ہیں. یہ بہت بڑا معجزہ ہے جو ہم پڑھتے نہیں ہیں. پڑھتے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ایسا نہیں ہے. بسم اللہ، الف لام میم ہے لکھا ہوا ہے. پورے قرآن کریم میں کتنی بار الف لام میم لکھا ہے؟ کوئی دیکھے؟ نہیں، کہاں ہے؟ نہیں معلوم. کتنے بڑے عالم جی، ہمیں ان کے پاس دین سیکھنے جاتی ہیں، کیا بیان کرتی معلوم ہو نا. ہر ایک سے میں گزارش کر رہی ہوں بتائیں قرآن کے بارے میں. عالم سے دعا کریں، ہر عالم کو، مجھے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیں کہ قرآن کریم کو سمجھے. قرآن کریم میں اب ہم نے سورۃ الفاتحہ میں پڑھے تھے، الحمدللہ میں کتنی سوروں میں ہم سیکھے تھے. ماشاء اللہ کتنا پیارا بولے. اللہ جزائے خیر دے، سب پہ رحم کریں، مجھ پہ بھی رحم کریں. بسم اللہ. نمبر 1 سورۃ الفاتحہ، اچھا بولنا بابا. نمبر 2، اس کے بعد نمبر 2 سورۃ الانعام. اوکے، نمبر 3 سورۃ الکہف. بنگڑی جانے کے لیے بیچ کی انگلی اندر ہونا پڑتا ہے. اوکے، بیچ کی انگلی جو ہے نا کہف ہے. اوکے،
چوڑی پہننے کے لیے بیچ کی انگلی یوں کرنا پڑتا ہے، رائٹ؟ یہ چوڑیوں والا ہے نا کہا، جو کنگن پہنانے کی بات ہے. اوکے. نمبر 4 صبا. صبا بول کے میں اتنا کرایا تاکہ دماغ میں بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹھ گیا. صبا. اس کے بعد فاتر. نمبر 5 ہو گیا. اسی طریقے سے آج ہم سورۃ البقرہ کا سیکھیں گے. اب اچھا سیکھ رہے نا؟ آپ سب کو میں پیار کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کی خاطر. I love you all for the sake of اللہ تعالیٰ. سب سے محبت کرتی ہے صرف اس رب کی خاطر. ٹھیک ہے؟ آپ اچھا پڑھ کے عمل کر کے کر لو. یہ میرے لیے تحفہ ہے. میرے لیے کچھ دینا چاہتے ہیں دنیا میں تو اتنا سا میں نے آج بھیک مانگا ہے سب سے کہ اپنے رب کے ہو جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہو جاؤ. بس اور کوئی جاگیر نہیں ہے ہمارے پاس. یہ سب تو چھوڑ جائے گا، نکال کے پھینک دیں گے، چلا جائے گا. کچھ نہیں رہے گا ہمارا. نہ پیتل رہے گا، نہ سونا رہے گا، نہ چاندی رہے گا. کچھ نہیں ہوگا. ہم کیوں پیتل پہنے آج نہیں معلوم. وہ رب پہناتے، وہ کیا کیا کرتے. میں کبھی بیٹھ کے ربو تمہیں کیسے معلوم، ربو اتنوں کی بات کیسے سنتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ عدد ما خلق، سبحان اللہ ملء ما خلق. اللہ تعالیٰ کی شان بہت عظیم ہے. خالی سوچ کر رب کو جاننے کے لیے ایٹ اے مومنٹ، ایک ہی ٹائم پہ سارے انسانوں کی کیسا سنتا ہوگا رب، ساری چیونٹیوں کی کیسے سنتا، سارے جانوروں کی، سارے جنوں کی، سارے بشر کی، سارے فرشتوں کی. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. دماغ کچھ کام نہیں کرتا. سوچ کے دیکھو، کبھی بیٹھ کے سوچو، تمہاری اڑ جائے گی، رونتے کھڑے ہو جائیں گے. جان کر دیکھو اپنے رب کو. ٹھیک ہے؟ تو ہم نے جان لیے وہ بات. آج ہم الحمدللہ اب کیا الف لام میم کے بارے میں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران دونوں ملا کر کتنے جز ہوتے ہیں؟ نہیں، سورہ بقرہ 2.5 جز کا، 2.5 جز کا ہے. آل عمران ملائیں گے تو کتنا ہوگا؟ دیکھو، تم خود دیکھو، تم خود بولو، تم خود دیکھو کتنی جز ہو رہا ہے. دیکھو، 2 سورے، ایک جوڑا، ایک زوجین، ایک زہراوین، الغمامتین، الذلتین. بتاتی ہوں، نام لکھ لینا آپ، بتاتی ہوں، اب بتاؤں گی. ٹھیک ہے؟ آل عمران کے بعد النساء کھولو، وہاں پہ مل جائے گا وہاں تک کتنا ہے. اس طریقے سے دیکھتے ہیں. 4 ہی. ٹھیک ہے. قرآن 30 جز کا ہے، اس میں اتنا سا حصہ صرف ایک جوڑے پہ جانا ہے. مکۃ المکرمہ کے کتنی صورتیں نازل ہوئی؟ 20 جز سے زیادہ. اس میں صرف تھوڑے 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 احکام آئے ہیں. احکام نہیں ہے ایسا کرو ویسا کرو، جھوٹ نہیں بولو، یہ نہیں بولو، وہ کرو، یہ کرو، وہ کرو، یہ کرو. پوری شریعت آئی ہے مدینہ منورہ میں. شریعت جتنی بھی آئی ہے سورۃ البقرہ میں، سورۃ آل عمران میں، سورۃ النساء میں، المائدہ میں، انفال میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سورہ محمد جو آتا ہے، جہاد بن قتال. جہاد کیسے کرنا؟ نفس سے اور مال سے. اور یہ ایک چیز سیکھو آج ایک سورے سے پڑھنے کے سے پہلے، ہم لڑیں گے کیسے؟ ہم لڑیں گے کیسے؟ پہلے اپنے نفس سے. جو نہیں لڑ پا رہے ہو، آپ بزدل ہو. جو بزدلی کرتا ہے وہی شیطان سے لڑے گا نہیں، سجدے میں نہیں جائے گا. ہم بزدل ہیں. ٹھیک ہے؟ ہم لڑیں گے، اپنے نفس سے لڑیں گے. دوسرا، اپنے مال سے لڑیں گے. مال اللہ کی راہ میں کریں گے، اور اپنی جان اللہ کی راہ میں کریں گے. 3 چیزوں کو یاد رکھو، ایک جان، ایک نفس، اور مال اور جان. نفس، مال اور جان. ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. تو یہ بات ہو گئی. دیکھ لیے کون سے سورے میں الف لام میم شروع ہوا ہے؟ سورہ کا نام بولو. سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران میں. اوکے. پھر اس کے بعد 20 جز چھوڑ ڈالو، اس کے بعد کھولو. 20 جز چھوڑ ڈالو، اس کے بعد کھولو.
سورہ عنکبوت، مکڑی کا جالا جو ہے، جب وہ صبر نہیں کر پائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، آ کر بولے ہم سے صبر نہیں ہو رہا ہے، کیا کریں، اتنا ہی لوگ ظلم کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا ہے ایسے ہی ہم تم کو جنت دے دیں گے کیا، اتنے ہی میں دے دیں گے کیا، ہمیں اور بھی تمہیں آزمانا ہے۔ سن رہے ہو، جو آزمائش سے ڈرنے والوں نہیں ڈر پاتی، کیا بولنا، ربنا ولا تو ہم ملنا مالا طاقت، اللہ جی طاقت نہیں ہے ربو، طاقت نہیں ہے، نہیں آزماؤ، جلدی جلدی پڑھ لو، جلدی جلدی بول لو۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت میں الف لام میم شروع کرتے ہیں، رائٹ رائٹ، ہے لکھا ہوا، کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، نہیں بول رہی ہوں، ہے۔ نمبر 3، مکڑی یاد رکھ لو، مکڑی کا جالا یاد رکھ لو، مکڑی کے جالے کو عنکبوت بولتے، کیا بولتے، مکڑی کے جالے کو عنکبوت بولتے، ٹھیک ہے۔ تین میں ہو گئے، بولو باجی کون سا۔ نمبر 1 سورۃ البقرہ الف لام میم، سورۃ آل عمران الف لام میم، سورۃ العنکبوت الف لام میم۔ عنکبوت کے بعد کیا آتا ہے، روم، الف لام میم۔ سورہ عنکبوت کے بعد روم، مکڑی کہاں زیادہ ہے، روم میں ہے، سمجھ جاؤ، شہر روم میں زیادہ ہے، سمجھو، اوکے۔ روم کے بعد کیا آتا ہے، اس سے پہلے کیا آتا ہے، آپ ایک کھا گئے، اوکے، ٹھیک ہے نا، الحمدللہ۔ یہ غلطی جو کرتے ہیں سمجھنا، لو میں غلطی ہو گئی، ہماری عزت چلی گئی، نہیں، ہم اگر غلطی کرے، ہم سے کوئی اچھا ہوا تو سب کو ثواب ملے گا، کہیں ہم اٹک کے خوش ہو جاتے چلو ہمارے سے ثواب ملے گا، ہم اٹک گئے، ہم آج تھکا لیں گے تو چلو سب اچھے ہو جائیں گے، تو الحمدللہ۔ نمبر 1 الف لام میم سورۃ البقرہ، نمبر 2 الف لام میم آل عمران، نمبر 3 سورہ عنکبوت الف لام میم۔ مکڑی کدھر ہے، روم میں، اوکے، روم میں ہے، اوکے، روم میں رہتی ہے نا، اوکے، کیا ہے، الف لام میم۔ 5واں کیا، لقمان ٹاپ مین، لقمان از اے ٹاپ مین، مطلب بڑے اچھے انسان، اللہ نے بہت محبت کی ہے ان سے، لقمان ان کا نام تھا، تو انہوں بڑے اچھے تھے، انہوں نے بچے کو بڑی اچھی وصیت کرتے تھے، شرک نہیں کرنا بول کے۔ ہم اپنے بچوں کو بولتے نہیں جی ہمیں توحید پہ ہیں جی، ہمیں لا الہ پہ لے ہیں جی، ہمارے بچے اچھے ہیں جی، ہم اچھے ہیں جی، نہیں، میں بھی غلط ہوں، میرے بچے بھی غلط ہیں، آپ کے بھی بچے غلط ہیں، آپ بھی غلط ہیں، کوئی صحیح دین پہ نہیں ہے، دعا کرو، اس لیے ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اوکے۔ نمبر ہو گیا 5 کیا جی، ٹاپ کون جی، لقمان، حضرت لقمان، ذرا سا عزت، اوکے، حضرت لقمان علیہ السلام، نہیں بولنا وہ نبی نہیں تھے، نیک انسان تھے، حضرت لقمان تھے۔ اور نمبر 6 آتا ہے آسمان والے کو سجدہ، نمبر 6 آسمان والے کو 6 دن میں جو بنایا ہے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ زمین و آسمان کو اللہ نے کتنے دنوں میں بنائے، 6 دنوں میں بنانے والے کو سجدہ میں کیا آتا ہے، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب، پڑھو دیکھو، پڑھو پڑھو، کلی کنیکشن، تو آپ کو دیوانہ بنا کے چھوڑیں گے اللہ تعالیٰ۔ میری امید ہے، میں کہتی اللہ ان سب کو میری بڑی خواہش ہے، ان کو دیوانہ بنانا چاہتی ہوں، تو میری مدد فرما اللہ، ان سب کو دیوانہ بنا کے چھوڑ دیں، قرآن کا عاشق بنا کے چھوڑ دوں، تاکہ کل مجھے کچھ مل جائے، یہ دوسروں کو کچھ پہنچا دیں، ورنہ قرآن کریم کو کہاں احترام اتنا کرتے تھے، سمجھتے نہیں تھے، کتاب پڑھے رکھے اور رکھ دیے، یہ کہاں سمجھ میں آتا تھا، نہیں، آج تو ماشاء اللہ ہی ماشاء اللہ ہے، پڑھو، پڑھے، الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب، لا ریب، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب، ایک کتاب،
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، یہاں پہ الف لام میم تنزیل الکتاب، کیا فرق ہے اس میں؟ کیا فرق ہے اس میں؟ الف لام میم بقرہ اور یہ میں فرق بتا رہی ہوں آپ کو، آپ سمجھ رہے ہیں میں غلط پڑھ رہی ہوں؟ سمجھے؟ الف لام میم تنزیل الکتاب، یہ نازل کی گئی کتاب ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، لا ریب فیہ من رب العالمین۔ وہ ذرا سوچ کوئی ڈال سکتی؟ اماں جی بیٹھے ہیں اس کے اوپر، ادھر لڑکیاں جاؤ کوئی۔ نہیں بچی نو چڑھیں دے، آ جاؤ نکو، جھولے کے پیچھے سے لڑکیاں فٹافٹ جھاڑاں چڑھے جیسے چڑھنا رائٹ میں، سمجھے؟ ہاں اندر وہ بھی جل رہا ہے، ایمرجنسی ایمرجنسی ڈالیں سو، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آیا کیا میں آپ کے؟ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں کہتے ہیں الف لام میم ذالک، یہ کتاب یعنی وہ کتاب آسمان سے آئی ہے، وہ کتاب لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے تقوی والوں کو۔ مطلب یہاں پہ لوگوں نے سمجھ گئے، لاسٹ ٹائم جو چیپٹر کری تھی یہاں پہ کرنے سے پہلے سمجھا رہی ہوں، نہیں سمجھ میں آئی تو پہلے دیکھ لو۔ اب یہاں پہ سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الف لام میم تنزیل الکتاب، میں نے نازل کیا ہے کتاب کو، لا ریب، اس میں عیب نہیں ہے، فیہ من رب العالمین، جو سارے جہاں کا جو رب ہے، جو زمین و آسمان کو، اس نے یہ کتاب نازل کی ہے۔ آئی سمجھ؟ پسینے ہو رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں لائٹ بند کر کے گرمی کے دنوں میں احساس کرا رہے ہیں کہ جہنم میں نہیں جائے گا انسان اگر سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران پڑھتے رہے گا، کثرت سے اس پہ پڑھ کے عمل کرے گا، اس کے ساتھ چلے گا، تو قیامت کے دن محشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے لایا جائے گا قرآن کو، لایا جائے گا قرآن کو، اور صاحب قرآن کو، کون ہے صاحب؟ کون؟ اصحاب کون؟ بولو بولو بولو، قرآن کو پڑھنے والے کو بھی لایا جائے گا، قرآن کو بھی لایا جائے گا۔ جو قرآن اگر بقرہ اور آل عمران جو پڑھتا ہے، جو عمل کرتا ہے اس کے اوپر، اس کو لایا جائے گا اور حجت بنے گا اور ہمارے لیے سفارش کا باعث بنے گا۔ نہیں چاہتے آپ لوگ؟ نہیں چاہتے آپ لوگ؟ کون نہیں چاہتا کہ لا کے کوئی بوکے دے؟ پھولوں کا اتنا بڑا گلدستہ جس میں انسان بھی نہیں نظر آئے، اتنے اچھے اچھے پھول ہو، سارے جہاں کے پھول ہو، ویسا لا کے کوئی گلدستہ دے، کتنا دل خوش ہو جائے گا۔ دور سے کوئی لا رہے ہیں تو ہم تو جلدی جلدی سیدھے ہو جائیں گے، لاؤ ہمارے لیے آ رہا ہے۔ وہی ہیرے کا کوئی نیکلیس لائے گا اتنی خوشی نہیں ملے گی جتنا پھولوں کا کوئی گاڑی بھر کے پھول آ رہے ہیں، گاڑیاں گاڑیاں بھر کے پھول آ رہے ہیں، دیوانے ہو جاتا ہے انسان۔ میں نہیں ہوتی بھی الحمدللہ، وہ تو پتھر ہے، وہ بھی سادہ پتھر بھی لے لو، وہ بھی پتھر لے لو، پتھر پتھر ہی ہے۔ ہاں باجی دنیا ہے، جب آپ سمجھ جائیں گے خبر کو، جب سمجھ جائیں گے حشر کو، سمجھ میں آ جائے گا یہ پھول ذکر کریں گے، یہ پھول ذکر کریں گے، پھول ہمارے ساتھ رہیں گے تو پھول ذکر کریں گے، وہ ذکر کا اجر و ثواب ملے گا۔ جھاڑ کیوں رکھتے ہیں ہم؟ تاکہ وہ ذکر کریں، اس کا اجر و ثواب ہم کو ملے گا۔ اگر میں خاموش رہوں گی تو ذکر کر، تو ذکر ہمیشہ تو سجدوں میں رہتا ہے، تیرا ساتھ مجھے پسند ہے۔ کوئی انسان سے زیادہ مجھے جھاڑ پسند ہے، کیونکہ انسان تو خاموش ہو جاتا ہے، بات نہیں کرنے لگتا، غیبت کرنے لگتا ہے، جھاڑ ہمیشہ سجدوں میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں جنت میں جھاڑ عطا فرمائے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 نام کہے ہیں، زہرا وائن، زہرا، زہرا ایک کو کہتے ہیں، یا نون آ گیا تو جمع ہو جاتا ہے، زہرا وائن، الغمامتین، الغمامتین، الغیایاتان، سمجھ میں آ رہا ہے؟ الذلتان، میں بتاتی ہوں بہت آسان ہے، جو آپ جانتے ہیں معنی، ایسے بولو تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ الخرخان،
یہ 6 چیزوں کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اقرا والقرآن، پھر آپ نے فرمایا قرآن پڑھو، وَإِنَّهُ يَأْتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شِفَاءٌ بِأَصْحَابَ، یہ قرآن قیامت کے دن سفارش بن کر آئے گا تمہارے لیے۔ زہرا کا معنی نور، اوکے، زہرا وائن 2 نور، اوکے، ذل سایہ سکھائی تھی نا میں نے آپ لوگوں کو رمضان میں، ذل سایہ، ذلتان 2 سائے، سمجھ میں آ گیا؟ بادل غمامہ، غمامتان 2 بادل۔ میرے نبی کی باتیں بڑی آسان طریقے سے ہیں، اور دیکھو الفرقان الگ الگ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کر دیے، کہہ دیے، اور آپ نے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کون ٹھیک ہے، ایسی گرمی ہو رہی ہے جیسے کہ نا چہروں کو آگ لگ رہی ہے، نہیں جیسے کہ ہمارے چہروں کو آگ لگنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے چہروں کو ہم نے بہت سجایا ہے، ہمارے چہروں کو بہت میک اپ کیا ہوا ہے، بہت میں نے کیا ہے، آپ کی نہیں معلوم، ہونٹوں کو لپسٹک لگائی اور ہم نے آئی میک اپ کیا، یہ سب آئی برو بنائے، سارے گناہ تو بخش دے، تو غفور رحیم ہے۔ ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، آل عمران پڑھ رہے ہیں، معنی پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں، اس پہ چل رہے ہیں، اس پہ عمل کر رہے ہیں، پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تو نے کہا ان سعیکم لشتی، ہم کوشش کر رہے ہیں، تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے قبول کر لے۔ یہاں پہ چیپٹر یہاں پہ ختم کرتی ہوں، 10 آیتیں پہلی بولے اور 10 آیتیں بعد میں، اس کی آخری کی۔ فضیلت۔ اب آپ کو سورہ بقرہ پڑھ نہیں سکتے، اچھا، پورا نہیں پڑھ سکتے؟ نہیں پڑھ سکتے، طاقت نہیں ہے پڑھنے کی، تو شروع کے 10 حفظ کر لو، بیچ میں آیت الکرسی آپ کے ہے، آیت الکرسی پڑھ لو، پھر آخری کے آپ کو یہ دعائیں لازم، آپ کو آمنا رسول یاد ہے، تو الحمدللہ اس کی فضیلت آپ کو ملے گی۔ قرآن کی بات کہی آیت الکرسی سے، شیطان کے غلبے سے بچیں گے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا، یہ جو بولو گے وہ عطا کیا جائے گا، 2 نور، ایک فاتحہ، سورۃ الفاتحہ، یہ ایک رہا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، جو بولو گے وہ عطا کیا جائے گا، گناہ معاف ہو جائیں گے، ہمارے غلطیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو بہتر ہے 3 چیزیں پڑھ لیا کرو، میں نماز میں ہمیشہ سے پڑھ لیا کرتی ہوں۔ اب چلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کی بات اٹھاتے ہیں، ڈن؟ یہ سورہ بقرہ یہاں پہ روک دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ پھر اٹھائیں گے، یہاں پہ رکتے ہیں۔ اب اتنا بتاؤ، کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر سکتے ہیں؟ کر سکتے۔ سب بولو بھائی، سب کوئی خاموش نہیں بیٹھنا۔ ہاں؟ اب سب، اب جیسے ہماری کلاس ہو گئی، پورے کھڑ کے کریں گے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، ایسا پڑھیں گے؟ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ نہیں پہلے پڑھتے تھے ماشاءاللہ، اب کیوں نہیں پڑھیں گے؟ سوال کا جواب دینا مجھے، کیوں نہیں پڑھنا؟ قرآن میں کتوں کہتا ہے نا، کیا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سلام درود کہا جا رہا ہے، حکم آ رہا ہے، کیوں نہیں سلام پڑھ سکتے ہم؟ ریزن بتاؤ مجھے، لوگوں کی باتیں نہیں سنو، آپ جانے بغیر کیسے بول سکتے ہو؟ مجھے بتاؤ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ہاں، صرف بشر نہیں بولنا، واپس لے لو اپنی بات، امام سارے بشر میں افضل البشر کہنا۔ ہاں ہاں، اور ہاں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں مبارک میں روح ڈالوں گا، جیسے آپ درود و سلام بھیجیں گے تو آپ کا درود و سلام فرشتے لے جا کر پہنچائیں گے جگہوں جگہوں سے، مگر ایسا سلام کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ریزن جلدی بولو، ٹائم ہو رہا ہے، 10 منٹ ہے ہمارے پاس۔ یو ڈونٹ نو، نیوٹرل، یا بول سکتے ہیں، نیت کیا ہے تمہاری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن نہیں سکتے، اگر یا بول رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے۔
اگر وہ سن رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری یہاں سے بات تو گناہ ہے. نیت انما اعمال بن نیات ہے. ٹھیک ہے. اب کیا نہیں ہے, کیا واسطے سلام. سب خاموش ہو گئے جی, مجھے اکیلا چھوڑ دیتے ہیں. نہیں معلوم ہے. ہاں جی آیا پتری معلوم. سلام بھیج سکتے اتنا معلوم. سلام بھیج سکتے ہیں, کیوں نہیں بھیج سکتے, سلام بھیج سکتے ہیں, کیوں نہیں بھیج سکتے. چلو اٹھ کے کھڑیں گے, پڑھیں گے, چلو زور زور سے. کھڑے رہ کے بھی پڑھنا ضروری نہیں ہے نا, بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں, ایسا بھی بھیج سکتے سلام. کھڑ کے نہیں. سلام کھڑ کے ہی پڑھنا, ادب سے ہی پڑھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے رہتے, سارے صحابہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آتے, سارے صحابہ اٹھ کے کھڑ جاتے, غصے میں آ جاتے تھے. بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, اللہ تعالیٰ کے احترام کیا کرو, میرے لیے نہیں کیا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرے, ہاں ادب سے کریں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیسے کریں؟ نماز کے جیسے بن کے کریں, یا نبی سلام علیکہ, یہ نہیں باندھنا نبی کے لیے, دوسرا طریقہ کر لو. ایسا کر سکتے ہیں نا سلام, یا نبی سلام علیکہ, کر سکتے ہیں؟ کتنوں کو بھی کچھ نہیں بولتے. اے پروردگار مجھے اکیلے چھوڑ دیے پورے. صحیح بات ہے. سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرو, آپ کو اعمال تمہارے غارت ہو جائیں گے. ایک صحابہ نے اپنی دروازے بند کر کے قید کر لیا, اپنے آپ کو سزا دیتے رہ گئے کہ میرے اعمال غارت ہو گئے. پھر اللہ کے نبی نے بھیجے, تمہاری آواز بلند ہے, کوئی بات نہیں, آ جاؤ. یہ صحابہ کا تھا ہمارا عمل. اگر صحابہ کے جیسے عمل کرنے کے لیے حجورات کے حساب سے سلام آپ پڑھ سکتے ہیں. جو بھی آپ کی محبت ہے ادب سے, یعنی کہ چلتے یا نبی ایسے چلاتے نا, ہم چلاتے تھے, نعوذ باللہ, اللہ مجھے معاف کر دے, ہم بھی سلام, اب یا مہدی سلام, یا مہدی سلام, ایسے نہیں ہے, ایسے نہیں ہے. ادب سے آپ کو محبت ہے نبی. اب دیکھو, یا مصطفیٰ, یا مصطفیٰ, عربی انہیں کرتے ہیں نا, کیوں کرتے ہیں؟ محبت ہے آپ کو سلام کرنے کی تو سلام کرو. کیسے سلام کریں گے؟ ان کے اوصاف کو ڈھونڈو. ان کے اوصاف کیا ہیں؟ چند اوصاف میں پڑھتی ہوں جو میں نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے لکھے ہیں. چند میں نے لکھا ہے. دیکھو, ہم سلام کہتے ہیں. اب پہلے, سب سے پہلے ہم سلام کرنے سے پہلے درود بھیجتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول سے ادب سے, کم آواز میں, خم آواز میں, با ادب کی آواز نہ ہو, ادب ہو اور احترام ہو. بشر نہیں ہے وہ, افضل البشر ہیں, رحمت للعالمین ہے وہ. مسجد نبی کو جاتے ہیں تو آہستگی سے جایا کرو, دوڑ لگا کے نہیں بھاگا کرو کہ اندر جانا ریاض الجنہ میں. میں تو سب چلے جانے کے بعد آخر میں دبے دبے قدموں سے میں گئی کہ یہ محبوب الہی کے پاس میں جا رہی ہوں, تو مجھے سب سے آگے جگہ ملی نماز کے لیے. تو اللہ تعالیٰ احترام پسند کرتے ہیں, احترام کیا کرو. احترام اتنا بھی نہیں کر لیا کرو کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ بلاغت کر لو, اللہ تعالیٰ سے زیادہ بھی نہیں کر لیا کرو. ٹھیک ہے, تم کو سلام کہنا ہے. سلام ان پر جو ختم الانبیاء ہیں. سلام سلام سلام. سلام ان پر جو کعبے کی جاں ہیں. سلام سلام سلام. سلام ان پر جو رب کے محبوب انبیاء ہیں. الفاظ میں شرک کبھی بھی نہیں آنا. الفاظ میں اگر تمہارے شرک اگر آ رہا ہے تو پورے اعمال بیکار کر لیں گے. الفاظ اپنے آپ سے لکھ لو. سلام ان پر جس کا یہ قرآن ہے. سلام ان پر جو ہر جہاں قرباں ہیں. سلام ان پر جو محمد رسول اللہ ہیں. سلام ان پر جو پتھر پیٹ پر باندھ کر دوسروں کو کھلایا. سلام سلام. سلام ان پر جو پیاسے رہ کر اپنے انگوش سے پانی نکال کر ہزاروں کو پلایا. سلام ان پر جو دندان شہید کر کے خون کو بہایا. سلام ان پر جو دین کے لیے پتھر بچوں سے کھائے. سلام سلام سلام. سلام ان پر جو رب کے لیے گالی کھائے. سلام ان پر جو رب کے لیے رب کی نماز کے لیے گوبر سر پر ڈلوائے.
سلام سلام ان پر جو بھوکے رہ کر یہ 1 مہینہ خندق کی سرنگ کو کھودے. سلام سلام سلام. سلام ان پر جو رب کو خوش کرنے کے لیے نمازیں ایسی پڑھے کہ پیروں کو سجا دیے. سلام ان پر جو رات بھر نماز پڑھے. سلام ان پر جو سر مبارک پہ پتھروں کو لے جا کر تعمیر کرائے. سلام ان پر جو بے مبارک میں خاک اٹھائے. سلام ان پر جو پڑوس کے کچرے ڈلوا لیے. سلام ان پر جو دشمن کو عاجزی سے بات کیے. سلام ان پر جو ہر ایک کو معاف کر دیے. سلام ان پر جو رب کو راضی کرنے کے لیے رات بھر روتے رہے. سلام ان پر جو بیٹوں کو دفنا کر شکر ادا کرے. سلام سلام. سلام ان پر جو بیٹیوں کو طلاق دینے کے بعد شکر الہی کرے، دین میں قربان کرے. سلام ان پر اسلام کے لیے صبر کرے، قربانی دیے، اپنے گھردار کو لٹا دیے. سلام ان پر جو کافروں کا ظلم سہے. سلام ان پر جو کافروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. سلام ان پر جن سے قرآن ملا. سلام ان پر جن سے حکمت دین ملا. سلام ان پر جن سے جنت کی بشارت ملی. سلام سلام. سلام ان پر جہنم سے بچنا سکھائے. سلام ان پر جن سے ایمان سیکھا، دین سیکھا. سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا مہدی یا مہدی. سلام ان پر جن سے شریعت سیکھی. سلام ان پر قربان جاؤں ان پر، ماں باپ قربان پہ، جاں قربان پہ، مال ہر چیز قربان پہ، ہر چیز قربان پر، قربان ان پر. سلام ان پر جو قیامت کے دن سفارشی ہیں. سلام ان پر جن کا آب کوثر ہے. سلام ان پر جن کا منبر کوثر ہے. سلام ان پر، سلام ان پر، سلام ان پر، سلام ان پر جنہوں نے جنت میں تلاوت قرآن کریں. سلام ان پر جو جنت میں 2 انگلیوں کے برابر ساتھ رہنے کا وعدہ کیے. سلام ان پر، سلام و درود ان پر، سلام و درود ان پر. الفاظ نبی پہ حق نہیں ادا کر سکتے. ختم الانبیاء پہ سلام، رحمت للعالمین پہ سلام، رحمت للعالمین پہ سلام، ختم الانبیاء پہ سلام، میرے محبوب الہی پہ سلام، محبوب پہ سلام، محبوب پہ سلام، محبوب پہ سلام، محبوب الہی پہ سلام، محبوب الہی پہ سلام، محبوب الہی پہ سلام، محبوب الہی پہ سلام، رسول اللہ پہ سلام، صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہے تو ان کی شان بیان کر کے تم سلام کر سکتے ہو. کھڑ کے زور زور سے سلام نہیں کر سکتا کوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قربانیاں دیے، قربانیوں کو یاد کرو، ان کی قربانیوں کو یاد کرو. انہوں نے کیسے نثار کر دیے، اپنے بیٹوں کو کرے، اپنی بیٹیوں کو کرے، اپنی زندگی کو کر دیے، رات کو کر دیے، دن کو کر دیے. آسمان پہ گئے تو بھی امتی امتی کہے، موت کے ٹائم پہ امتی امتی کہے. اپنا چادر لیتے رہے. لعنت ہے یہودی نصارہ پہ کہا. اللہ کا واسطہ یہودیوں کا طریقہ، نصارہ کا طریقہ کبھی نہیں اپنانا، ورنہ لعنت ہے ان پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہے ان سے، اللہ تعالیٰ سے دوری ہے ان سے، اللہ تعالیٰ سے دوری ہے ان سے، نبی سے دوری ہے ان سے جو یہودیوں کا طریقہ کرے. اللہ تعالیٰ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوری ہے ان سے جو نصارہ یعنی کہ کرسچنز کے طریقے پہ چلیں. وآخر دعوانہم ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین ان الحمد للہ رب العالمین. والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ، الحمد للہ، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.